بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انسانیت کا پہلا قتل کیوں ہوا، اس بارے میں آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بات کی جائے گی، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، قرآن کریم کی سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے سرکشی، حسد اور ظلم کے خوفناک انجام کو بیان کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے دو حقیقی بیٹوں قابیل اور حابیل کا قصہ یوں بیان فرمایا ہے، اور ان پر آدم کے دو بیٹوں کی خبر کی تلاوت حق کے ساتھ کر جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور ہی قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا بے شک اللہ متقی لوگوں ہی سے قبول کرتا ہے، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ مجھے قتل کرے تو میں ہرگز اپنا ہاتھ تیری طرف اس لیے بڑھانے والا نہیں کہ تجھے قتل کروں۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹ، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی جزا ہے۔ تو اس لیے اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل پسندیدہ بنا دیا، سو اس نے اسے قتل کر دیا، بس خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کوریدتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کہنے لگا ہائے میری بربادی، کیا میں اس سے بھی رہ گیا کہ اس کوے جیسا ہو جاؤں تو اپنے بھائی کی لاش چھپا دوں، سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سرکشی، حسد اور ظلم کے خوفناک انجام بیان کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے پر کس طرح سے زیادتی کی حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا، اور یہ محض سرکشی اور اس نعمت پر حسد کی وجہ سے تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا تھا اور اس کی قربانی کو شرف قبولیت عطا فرمایا تھا جو اس نے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کی تھی، اور اس طرح سے مقتول گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلے کی وجہ سے کامیاب ہو گیا، اور قاتل دنیا و آخرت میں ناکام اور نامراد رہا۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ حسد اور سرکشی پر مصر رہے تو ان کا انجام بھی دنیا و آخرت میں بہت برا ہوگا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام تلافی مافات میں 200 برس تک روتے رہے۔ 40 دن تک کچھ کھانا نہ کھایا نہ پیا۔ کھانے پینے کی نوبت ایک چلے کے بعد آئی۔ اب تک کوہ نوزدی پر تھے جس پر آدم علیہ السلام کا حبوط ہوا تھا۔ 100 برس تک آدم علیہ السلام اماں حوا علیہ السلام سے الگ تھلگ رہے۔ 100 برس کے بعد قریب گئے تو استقرار حمل ہونے پر قابیل اور اس کی بہن لبود کا اسی کی جڑواں تھیں پہلے بطن سے پیدا ہوئے، دوسرے بطن سے حابیل اور اس کی بہن اقلیمہ جو کہ حابیل کی توام تھی یہ پیدا ہوئے۔ یہ سب بالغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بطن اول کی ترویج بطن ثانی سے اور بطن ثانی کی بطن اول سے کی جائے، یعنی ہر بطن کے بھائی بہنوں کا آپس میں نکاح نہ ہو، دوسرے بطن کے بھائی بہنوں سے ہو۔ قابیل کی بہن حسین اور حابیل کی بہن بد شکل تھی۔ آدم علیہ السلام کو جو حکم ملا تھا جو اسے بیان کر دیا۔ حوا نے دونوں بیٹوں سے تذکرہ کیا۔ حابیل تو راضی ہو گیا مگر قابیل نے ناخوش ہو کر کہا کہ نہیں واللہ یہ بات نہیں، خدا نے یہ حکم کبھی نہیں دیا، یہ تو اے آدم علیہ السلام خود تیرا حکم ہے۔ اس پر آدم علیہ السلام نے فرمایا یہی بات ہے، تم دونوں قربانی کرو، اللہ تعالیٰ آسمان سے آگ نازل کرے گا، اس لڑکی کا جو مستحق ہوگا آگ اس کی قربانی کھا لے گی۔ اس فیصلے پر دونوں بھائی رضامند ہو گئے۔ حابیل کے پاس مویشی تھے، وہ اپنے بھیڑ بکریوں میں سے قربانی کے لیے کھانے کے قابل بہترین راس کو لے آئے، اور مکھن اور دودھ بھی ساتھ تھے، جبکہ قابیل زراعت پیشہ تھا۔ اس نے اپنی زراعت کی بدترین پیداوار میں سے ایک بوجھ لیا۔ دونوں ایک پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود تھے، وہاں قربانی رکھی جس کے متعلق آدم علیہ السلام نے جناب الہی کے لیے دعا فرمائی۔ قابیل نے اپنے جی میں کہا کہ قربانی قبول ہو یا نہ ہو مجھے پرواہ نہیں، بہرحال میری بہن کے ساتھ حابیل کبھی نکاح نہیں کر سکتا۔ آگ اتری اور اس نے حابیل کی قربانی کھا لی۔ قابیل کی قربانی سے صاف بچ کر نکل گئی کیونکہ اس کا دل صاف
نہ تھا۔ حابیل اپنی بھیڑ بکریوں میں چلے گئے تو قابیل نے گلے میں آ کر یہ وعید سنائی کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ حابیل نے پوچھا کہ کس لیے؟ اس نے جواب دیا کہ اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہو گئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی بلکہ مسترد ہو گئی۔ میری حسین و جمیل بہن تیرے تصرف میں آئی اور مجھے تیری بدرو بہن ملی۔ آج کے بعد لوگ کہیں گے کہ تو مجھ سے بہتر تھا۔ اس پر حابیل نے کہا تو نے اگر مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں، کیونکہ میں خدائے رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تجھ ہی پر پڑے اور تیرا گناہ بھی تیرے ہی سر پر ہو کہ تو دوزخیوں میں شمار ہونے لگے، اور ظالموں کا یہی کیفر کردار ہے۔ حابیل کے اس قول کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تجھ پر ہی پڑے کہ میرا قتل گناہ ہے، میرے قتل سے پہلے تو جتنا گناہگار تھا مجھے قتل کر کے اس سے بھی زیادہ گناہگار ہو جائے گا، لہٰذا میری خواہش ہے کہ یہ بوجھ تیرے سر ہی پڑے۔ سیدنا بعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کے دور خلافت میں فتنے کے موقع پر کہا تھا کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلا شک و شبہ ان قریب ایک فتنہ رونما ہوگا کہ جس میں بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی شخص میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف اپنا ہاتھ دراز کرے تاکہ مجھے قتل کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس صورت میں آدم کے بیٹے حابیل کی طرح ہو جاؤ۔ اسے مسند احمد میں روایت کیا گیا ہے۔ ناظرین، قابیل نے حابیل کو قتل تو کر ڈالا مگر پھر نادم بھی ہوا۔ اس نے بھائی کی لاش کو وہیں چھوڑا اور دفن نہ کیا کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس کی لاش کا کیا کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین پر مٹی کوریدنے لگا کیونکہ قابیل کو دکھانا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیا کرے، کیسے اسے دفنائے۔ حابیل نے اس کو عشاء کے وقت قتل کیا تھا۔ دوسرے دن دیکھنے آیا تو ایک کوے کو دیکھا جو مردے کو توپنے کے لیے مٹی کورید رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ افسوس، کیا میں اتنے سے بھی عاجز ہوں کہ اس کوے جیسا ہو سکوں کہ جس طرح یہ کوے کا مردہ چھپا رہا ہے میں بھی اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں۔ آخر ہائے دہائے کرنے لگا اور نادم ہوا۔ اب لاش کی طرف توجہ دی، بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کوہ نوز سے نیچے آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ جا، تو ہمیشہ مرعوب رہے گا، جسے دیکھے گا اس سے خوف کھائے گا، جسے دیکھے گا اس سے خوف کھائے گا۔ اس بد دعا کے بعد قابیل کی یہ حالت ہو گئی کہ خود اس کی اولاد میں سے کوئی اس کے پاس سے گزرتا تو کچھ نہ کچھ اس پر پھینک مارتا۔ ایک مرتبہ قابیل کا ایک اندھا بیٹا اپنے لڑکے کے ساتھ قابیل کے پاس آیا۔ لڑکے نے، جو کہ قابیل کا پوتا تھا، اپنے اندھے باپ سے کہا کہ یہ سامنے تیرا باپ قابیل ہے۔ اندھے بیٹے نے قابیل کو پتھر مارا اور وہ قتل ہو گیا۔ اندھے کے لڑکے نے باپ سے کہا کہ ہائے، تو نے اپنے باپ کو مار ڈالا۔ اندھے نے ہاتھ اٹھا کر بیٹے کو ایسا تمانچہ مارا کہ وہ بھی مر گیا۔ پھر خود ہی افسوس کرنے لگا کہ مجھ پر حیف ہو کہ آپ ہی اپنے باپ کو پتھر سے اور بیٹے کو تھپڑ مار کر ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کے بارے میں فرمایا کہ حابیل کو قتل کرنے کی وجہ سے اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور وہ آخرت میں بھی سخت عذاب کا مستحق قرار پایا، جیسا کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی انسان کو ظلم سے قتل کیا جائے گا تو آدم کے اس پہلے بیٹے کے ذمے بھی اس کے خون کا حصہ ہوگا، کیونکہ وہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل کو جاری کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ جو بھی لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتے تھے ان کے لڑکوں کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ناظرین، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام مکہ المکرمہ گئے ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ وہ دوسرے لوگوں سے پوچھنے لگے۔ کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ
کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاس الغیاس اے پدر پکار رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے۔ پھر آپ نے حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا اور وہ بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ ناظرین، کسی بے گناہ کو قتل کرنا یعنی خون ناحق کرنا بہت ہی بڑا جرم ہے۔ قابیل نے غصہ، حسد اور بغض میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد، غصہ اور بغض انسان کے لیے کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص کسی کو بلا وجہ مار ڈالے جبکہ اس نے نہ کسی کو قتل کیا تھا اور نہ زمین میں فساد پھیلایا تھا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی بے قصور شخص کے قتل سے باز رہا گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو غصہ، حسد، بغض اور تکبر سے بچائے اور ان سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ ہم اسی سلسلے کو آگے آنے والی ویڈیوز میں بھی جاری رکھیں گے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ۔